اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی بجاوری کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ایک بڑا اہم فرشتہ تھا، ان فرشتوں کے اندر اس کا بڑا مقام تھا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں ایک مٹی کے بنے ہوئے ان جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کو میں سجدہ نہیں کرتا، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نافرمانی پر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جب تک یہ نظام ہے زمین و آسمان کا اور قیامت تک اس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈیول کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس ایک انکار سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو اس کو اس کے مقام سے گرا دیا گیا، اور اس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انکار، ہم کتنے انکار کرتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن پاک کی شکل میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم تک پہنچائے اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، اور ساتھ خود بھی ہدایات دیتے رہے اپنی زندگی مبارکہ میں جو ظاہری زندگی ان کی دنیا میں تھی۔ ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کتنے احکامات جو اللہ کے ہیں اس سے انکار کر رہے ہیں اور اطاعت سے انکار کر رہے ہیں؟ یہ اطاعت سے انکار ہے نا، ایک خود سری ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں یہ نہیں کہوں گا ہم سارے خود سر ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سستی کا شکار ہیں، جو غفلت کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، یا دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اطاعت سے انکار تو ہے نا بہرحال، یعنی ایک حکم کی نافرمانی، اس پہ کتنی بڑی سزا ابلیس کو ملی، اور ہم کتنے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں جو کلیئر ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں، نبی پاک کی آپ کہہ لیں احادیث جو ہیں جو بالکل قرآن کے مطابق ہیں، اس شکل میں، ان کی عملی زندگی کی شکل میں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا یہ سوچنا چاہیے۔ تو مختصر بات کروں گا، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور اگر آپ اپنے سینئر کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ اس کو ناپسند نہیں کرتا، اور بلکہ وہ سزا بھی دیتا، اور بعض کا نوکری سے بھی لوگ نکل جاتے ہیں۔ اس طرح گھر کے اندر اگر ماں باپ کی بات ایک بچہ نہیں مانتا یا بچی نہیں مانتی تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور بعض کا گھر سے بھی نکال دیتے ہیں ان کو۔ اسی طرح بڑے بہن بھائی جو ہیں، اگر چھوٹے بہن بھائی ان کے سامنے کوئی گستاخی کریں یا ان کی بات ماننے سے انکار کریں تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہوتا ہے۔ اب یہ سچویشن ہے کہ اطاعت نہ کرنا، سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت نہ کرنا یا اطاعت گزاری نہ کرنا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اور ان کیس آف اللہ کی جب احکامات کو ہم نہیں مانتے اور اس کے اوپر اطاعت نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ سرکشی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ذہن میں ایک ہی چیز رکھے کہ بندہ وہ ہے جو بندگی کرے، اور بندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، یعنی نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، یہ باور کروائیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے، بار بار آپ مسجد میں جائیں یا گھر میں اگر نماز پڑھتے گھر میں پڑھیں، کوشش کریں مسجد میں پڑھیں۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، اور ہم آپ کے ادنا سے بندے، آپ کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ لباس کیا ہوتا ہے؟ ایک چادر، مردوں کا ایک لب چادر انسلا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہوتے ہیں، اور جو پرانے لوگ ہیں جن کا تعلق فیوڈل لائف سے ہے یا دیہات سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ سر گنجا کس کا رکھا جاتا تھا گاؤں کے اندر؟
سب سے کم تر کا غلام کا. تو اللہ کے غلام بن کے ہم وہاں جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, عمرہ پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ بال کٹوا کے ایک لباس پہن کے, نہ وہاں پہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے, ہر ایک نے وہی کام کرنا ہے, ہر ایک نے اس طرح کی عبادت کرنی ہے. تو یہ ہے بندگی, یہ ہے اطاعت گزاری. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہمیں ہدایات قرآن مجید کے ذریعے سے یا احادیث کے ذریعے سے ملی ہیں, ان ہدایات پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کے اوپر اطاعت کرنی شروع کر دیں اس کے تمام احکامات کے اوپر. جب اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کا اجر بھی ہمیں دیں گے, اس کے آپ کہہ لیں کہ انعامات سے بھی نوازیں گے, اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی, اس زندگی میں بھی جو کبھی نہ ختم ہونے والی, جو مرنے کے بعد ہماری ہونی شروع. اور اگر اس دنیا میں ہم اطاعت کریں گے تو دو چیزیں پیدا ہوں گی. ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہم جو ہیں اس بات کا عہد کر رہے ہوں گے اور اس بات کی ایک مثال بنیں گے کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ جب ہم کو دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی اس سے انسپائر ہوں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں. ان کے اگر ABC فلانا جو ہے وہ اگر اطاعت گزاری کر رہا ہے اور بندگی بھی کر رہا ہے تو میں بھی کیوں نہ اسی طرح اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلوں, نبی پاک کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلوں. تو یہی میں مختصر سی بات کرنا چاہ رہا تھا اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک اطاعت سے سرکشی کی سزا کیا ہے اور ہم کتنی ناشکریاں کرتے ہیں. اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے, اپنا بھی خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.